شامل کلپ ایک بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے فیس بک پر اور یوٹیوب پر، جس میں یہ عنوان لگایا جا رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا اہل حدیث عالم سے مناظرہ، اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ جی مفتی صاحب کو غصہ آ رہا ہے اور دلائل دے نہیں رہے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں وضاحتی بیان بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اہل حدیث عالم ہے جناب، یہ بہت دنوں سے مجھے مناظرے کا چیلنج کر رہے تھے کہ آپ مجھ سے مناظرہ کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، 3 طلاق کے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، 3 طلاق کے موضوع پر میں بات نہیں کروں گا، بلکہ ہم تقلید کے موضوع پر بات کریں گے۔ میں نے کہا چلیں پھر دونوں موضوعات پر بات کر لیتے ہیں۔ کہہ رہے نہیں، صرف تقلید کے موضوع پر بات ہوگی، پھر بعد میں کبھی ہم اس دوسرے موضوع پر کر لیں گے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر تقلید کے موضوع پر کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ذرا لکھ کے دے دیں کہ آپ کی نظر میں تقلید کا مفہوم کیا ہے، یعنی مناظرے سے پہلے یہ ذرا واضح ہونا چاہیے نا کہ تقلید کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ شرعی حکم کا مطلب یہ کہ تقلید حلال ہے، حرام ہے، ناجائز ہے یا جائز ہے، یا اس کی کیا قسمیں ہیں کہ کون سی قسم جائز ہے، کون سی قسم ناجائز ہے۔ تو یہ پوری بات جب آپ کی سامنے آ جائے گی منقع ہو کے، صاف ستھری ہو کے، تو پھر انشاءاللہ میں اپنا دعویٰ لکھوں گا اور پھر ہم اس دعوے سے ہٹیں گے نہیں، پھر ہماری ڈیبیٹ ہوگی۔ تو انہوں نے مجھے تقلید کی تعریف لکھ کے دی کہ تقلید کہتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف کسی کی اتباع کرنا، اور یہ حکم لکھ کے دیا کہ یہ حرام ہے۔ تو میں نے کہا قرآن و سنت کے خلاف کسی کی اتباع کرنا تو ہم بھی حرام کہتے ہیں، تو یہ تو اس میں تو ہمارے دعوے میں تضاد ہی نہیں ہے، تو ہم بحث کس بات پہ کریں گے؟ قرآن و سنت کے خلاف تو کسی کو بھی فالو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح ہماری واٹس ایپ پہ بات چل رہی تھی، تو پھر میں نے ان کو بلا لیا۔ میں نے کہا ایسا کریں، آپ ایک ملاقات کر لیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ افراد بھی لے آئیں آپ، اور وہ آپ جو میرے ساتھ بیٹھیں گے اس میں ہم کوئی مناظرہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ طے کریں گے کہ تقلید کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کیا۔ یعنی سب سے پہلے آپ اس میں لکھیں گے تقلید کی آپ کی نظر میں تعریف ہے کیا، کسے کہتے ہیں تقلید، اور دوسری بات یہ کہ پھر جس کو آپ تقلید کہہ رہے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے، وہ حلال ہے، حرام ہے۔ تو یہ ریٹن فارم میں آپ لکھیں گے، چونکہ چیلنج آپ نے کیا ہے تو پہلے آپ لکھیں گے، اس کے بعد پھر میرا جو دعویٰ ہے وہ میں لکھوں گا، تو پھر ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اس پر بحث کریں گے۔ اور میں نے کہا میں مناظرہ نہیں کرتا، نہ میں مناظروں کا عادی ہوں، ہم آرام سے افہام و تفہیم کی ایک مجلس ہوگی جس میں آپ اپنے دلائل دیں گے، میں اپنے دلائل دوں گا، لیکن پہلے دعویٰ تو ریٹن فارم میں سامنے آئے نا۔ میں نے ان سے کہا ورنہ ہم جو ہے نا، ایک تو مرغوں کی لڑائی جیسے ہوتی ہے، اس طرح کی ہے کہ یہ بحث بن جائے گی کہ جیسے کوئی لڑ رہے ہوں بے مقصد۔ تو ان کو جب میں نے بلایا، یہ آئے، بیٹھنے کے بعد بھی میں نے ان کو یہ واضح کرایا، پہلے میں نے ان سے کہا میں صرف 10-15 منٹ بیٹھوں گا کیونکہ میرا سفر بھی ہے اور ہماری یہ مجلس بحث کی ہے ہی نہیں، لہذا اس میں یہ بات ہی فضول ہے کہ میں دلائل دوں یا آپ دلائل دیں۔ دلائل کی دنیا میں ابھی ہم نے نہیں جانا، دلائل ہم اگلی نشست میں بحث کریں گے، ابھی ہم صرف یہ کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب آپ بتائیے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اپنا دعویٰ واضح کریں، اور یہ کسی ایک بات پہ ٹکیں تو پھر میں اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤں، اور پھر میں اپنا دعویٰ کروں گا تو یہ اس کو واضح کریں گے، اور پھر اس کو ہم ریٹن فارم میں لے کر آئیں گے، یعنی یہ اس کو سمجھیں گے کہ واقعی دعویٰ آپ کا ہے کیا۔ تو تنقیح کے بعد ایک ان کا دعویٰ آئے گا، ایک میرا دعویٰ آئے گا، اور پھر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن یہاں گڑبڑ یہ ہوئی کہ یہ بیٹھے ہیں، ان سے جب میں نے سوال پوچھا کہ تقلید کسے کہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا یا اس کو فالو کرنا۔ حالانکہ یہ تقلید کی ڈیفینیشن غلط، میری نظر میں یہ ڈیفینیشن غلط کی تھی، لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ڈیفینیشن صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں نے کہا چلیں آپ نے یہ ڈیفینیشن کی ہے کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا، تو یہ تو ٹھیک ہے، تقلید کی تعریف ہو گئی، ہم اس کو لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اس کا حکم کیا ہے، یہ عمل شرعن جائز ہے یا ناجائز؟ انہوں نے کہا کہ ناجائز ہے۔ میں نے کہا ہر ایک کے لیے اور کسی کی بھی تقلید کی جائے ناجائز ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ناجائز ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی تابعی صحابی کی تقلید کرتا ہے وہ بھی ناجائز؟ انہوں نے کہا وہ بھی ناجائز۔ تو میرا مقصد ان کو نیچا دکھانا نہیں تھا، میں صرف ان کے دعوے کو سمجھنے کے لیے میں نے ان سے سوال پوچھا کہ یہ تو حدیث کی کتابوں میں بہت سے ایسے تابعی ہیں جنہوں نے صحابی سے مسئلہ پوچھا، صحابی نے بغیر دلیل کے جواب دیا، تابعی نے بھی دلیل ان سے نہیں پوچھی اور اس پر عمل کر لیا، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ تو کیا یہ تابعی نے صحابی سے جو مسئلہ پوچھا اور
محض اعتماد کی بنیاد پہ, اور صحابی نے جواب بھی دے دیا اور صحابی نے دلیل بھی پیش نہیں کی, تو کیا یہ ناجائز عمل ہوا؟ میرا مقصد ان کو نیچا دکھانا نہیں تھا. میرا مقصد نہ یہ تھا کہ میں مناظرہ کر رہا ہوں, میرا مقصد تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں کیا یہ عمل بھی تقلید ہے یا نہیں. تو یا تو آپ یہ بتائیں کہ یہ تقلید نہیں ہے, تو پھر ہم تقلید کی ڈیفینیشن کو چینج کریں گے, یا آپ یہ بتائیں کہ واقعی یہ بھی تقلید ہے, تو پھر میں یہ سوال کروں گا پھر آپ اس کو حرام کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو صحابی نے بھی کیا ہے, تاکہ میرے سامنے بات آئے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کا دعویٰ کیا ہے. تو میرا اس پورے پروسیس میں مقصد نہ ان کو رسوا کرنا, نہ ذلیل کرنا, نہ ان کو ہرانا, نہ خود جیتنا نہ خود ہارنا, نہ ان کو جتانا نہ ان کو ہرانا, اس لیے کہ جیت اور ہار تو جب بحث شروع ہوگی پھر ہوگی نا. ابھی یعنی اس کو میں یوں مثال دیتا ہوں کہ ایک میچ شروع ہوا ہی نہیں ہے اور آپ اس میں جیت اور ہار کے فیصلے کرنا شروع کر دو, اس میں مقابلہ کرنا شروع کر دو, یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. تو میرا مقصد ان سے صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ تقلید کی تعریف اور تقلید کا حکم بیان کریں, ریٹن فارم میں لے کر آئیں. جب آپ کریں گے تو میں بھی ریٹن فارم میں لے کر آؤں گا, پھر انشاءاللہ اگلی نشست ہوگی. تو میرا ارادہ تھا میں بھی کتابیں لے کے بیٹھوں گا, یہ بھی کتابیں لے کر آئیں گے, اور پھر ہم دلائل دیں گے قرآن سے بھی حدیث سے بھی, کیونکہ ابھی تو یہ نہ بحث ہو رہی ہے نہ مناظرہ ہو رہا ہے. لیکن محترم نے یا تو جان کر خیانت کی ہے یا ان سے غلطی ہوئی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے اس بحث کو مناظرے کا نام سے اپلوڈ کیا ہے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ کہ یہ مناظرہ ہوا ہے, حالانکہ یہ مناظرہ نہیں تھا. یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے کہ ایک بحث جس میں مناظرہ, بحث ہماری شروع ہی نہیں ہو رہی. بحث کے لیے ہم یہ طے ہوا تھا کہ آئندہ کے لیے کوئی ڈیٹ ہم طے کریں گے جس میں ہماری بحث ہوگی. دوسری بات یہ کہ جو لوگوں کے اس میں نیچے کمنٹس آ رہے ہیں مفتی صاحب دلائل نہیں دے رہے قرآن و سنت سے, اور محترم جو تفسیر کی کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں مفتی صاحب ان حوالوں کی طرف بھی توجہ نہیں کر رہے. تو میں دلائل اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ دلائل کی ابھی بحث, یہ ہمارا طے ہوا تھا کہ ابھی دلائل کی مجلس نہیں ہے یہ, ابھی یہ اس پہ ہم جائیں گے ہی نہیں کہ کس کی دلیل صحیح ہے کس کی دلیل غلط ہے, کیونکہ دلائل کی دنیا میں آنے کے لیے پھر پہلے دعویٰ طے ہوگا. جو لوگ میرے حالات سے واقف ہیں, میرا 10 سال پہلے ایک اہل حدیث عالم سے ایک بحث طے ہوئی تھی 3 طلاق کے موضوع پر. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ڈیٹ طے کریں, اور ان سے دعویٰ ان کا لکھوایا. میں نے بھی اپنا دعویٰ لکھا. یہ دعویٰ جب ہمارا منعقد ہوا تو پھر میں نے انہوں نے بھی مجھے ڈیٹ دی, میں نے بھی, ہم دونوں نے ڈسکس کیا کہ فلاں تاریخ کو ہماری بحث ہوگی. اس کے لیے میں نے 40-42 کتابیں جمع کی, ان کتابوں کے حوالے میں نے پیپر پہ لکھے, اور 40-42 کتابوں کے حوالوں کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ میں پہنچا, اور میں نے ان کو کال کیا کہ میں آ رہا ہوں, آپ بھی تشریف لے آئیں اور اپنے ساتھ افراد بھی لے کر آئیں. تو ہماری 3 طلاق کے موضوع پر ڈیبیٹ ہوگی, بحث ہوگی کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں کہ 3 ہوتی ہیں. مگر وہ محترم عالم تشریف نہیں لائے. کوئی عذر ہوگا یا کیا وجہ ہوگی, یا ان کو کہیں سفر پہ ہوگا, مجھے نہیں معلوم اس بارے میں, لیکن وہ نہیں آئے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب میں کسی سے کسی علمی موضوع پر بحث کے لیے آمادہ ہوتا ہوں تو میرا اسٹائل یہ ہوتا ہے. جس اسٹائل میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں وہ اسٹائل بتا رہا ہے کہ میں یہاں بحث کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, مناظرہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. میں نے تو ان کو ایک بلایا تھا کہ گپ شپ کے ماحول میں آؤ یار, مل بیٹھ کے ذرا طے کر لیتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا. اور میں نے کہا فہم و تفہیم ہوگا, اس میں ہم طے کریں گے آپ کا دعویٰ ہے کیا, پھر نشست بعد میں ہم بحث کریں گے. مناظرہ کہہ لیں آپ اس کو یا بحث کہہ لیں, وہ بعد میں ہوگی. تو لیکن یہ کہ لوگ اس کو چونکہ مناظرہ سمجھ رہے ہیں, انہوں نے چونکہ اس کو اپلوڈ کیا مناظرے کے عنوان سے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مناظرہ ہے. تو ظاہر ہے مناظرے میں تو دلائل دیے جاتے ہیں, کتابیں پیش کی جاتی ہیں, اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نہ تو دلائل دے رہے ہیں نہ کتابیں پیش کر رہے ہیں. اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آ رہے ہیں کہ دیکھو مفتی صاحب وہ تو آگے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے اور مفتی صاحب دلائل نہیں دے رہے. تو بھائی آپ کیوں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہو, پہلے آپ یہ تو بتاؤ تقلید کسے کہتے ہیں. تو محترم نے جو بتائی تقلید کی تعریف, وہ یہ بتائی کہ بغیر دلیل کے کسی کی اتباع کرنا. یہ ریکارڈ ہے, اسی میں آپ سن سکتے ہیں, بغیر دلیل کے کسی کی اتباع کرنا. میں نے کہا اچھا یہ کام حرام ہے حلال ہے, انہوں نے کہا حرام ہے. میں نے کہا کوئی بھی کسی کی تقلید کرے حرام ہے, انہوں نے کہا حرام ہے. میں نے کہا پھر تابعی صحابی کی تقلید کرے وہ بھی حرام. اب یہ چپ ہو گئے. اب یہ بات کو انہوں نے گھمانا شروع کیا, قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو فالو مت کرو, اور تفسیر رازی میں بھی یہ لکھا ہے, تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے. ظاہر ہے میرا اس موقع پہ غصہ آنا ایک نیچرل تھا کہ میرا سفر بھی ہے, میں تھکا ہوا ہوں, اور میں نے آپ کو ٹائم دیا, اس کام کے لیے میں نے ٹائم نہیں دیا تھا آپ کو, میں نے تو صرف دعویٰ لکھنے کے لیے, اور آپ نے میرا اتنا ٹائم برباد کر دیا. تو میرا غصہ آنا بالکل ایک نیچرل تھا. اور اس میں بھی انہوں نے یہ گڑبڑ کی کہ اس کو لائیو چلا دیا, حالانکہ میں نے ان کو ریکارڈنگ کی اجازت دی تھی, لیکن انہوں نے لائیو چلا دیا اس کو. چلو لائیو چلانا بھی اتنا برا نہیں ہے, لیکن اس کو مناظرے کا نام آپ نے کیوں دیا؟ آپ کو تو صرف اس کو یہ نام دینا چاہیے تھا کہ مفتی صاحب کے ساتھ میری ایک میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میٹنگ میں ہم نے یہ طے کرنا تھا کہ مناظرہ ہمارا ہوگا کس بات پر, یعنی دعویٰ کیا ہے اس کو منقع کرنا ہے. تو یہ اس سلسلے میں مفتی صاحب سے میری بحث ہوئی.
تو اس کو لائیو بھی انہوں نے چلایا. دوسری بات اس کو مناظرے کا انہوں نے نام بھی دیا. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ دعویٰ یہ نہ لکھ کے دیا انہوں نے, اور جو دعوے کی جب میں نے تنقید کرنا چاہا, دعوے کو میں نے سمجھنا چاہا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید حرام ہے, تو تابعی کے بہت سارے ایسے فتاوا, صحابہ کے بہت سارے ایسے فتاوا ہیں, فتوے ہیں حدیث کی کتابوں میں, جن میں آتا ہے کہ تابعی نے صحابی سے حلال و حرام کا مسئلہ پوچھا, صحابی نے جواب دیا, صحابی نے دلیل نہیں دی, تو اور پھر بھی تابعی نے اس پر عمل کیا. تو یہ عمل اگر تقلید ہے تو اس کو آپ جائز کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر اس کو آپ تقلید نہیں کہتے, اس بیس پہ جائز کہہ رہے ہیں کہ تقلید نہیں ہے, تو کیوں تقلید کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے فالو کرنا تقلید ہے. تو یہ صرف سمجھنے کے لیے, ان کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, مگر انہوں نے اس 1.5-2 گھنٹے کی بحث میں اپنے اس دعوے کی وضاحت نہیں کی. تو وضاحت نہیں کی تو میں آگے دلائل کیسے شروع کرتا؟ دلائل کی دنیا تو جب آپ کا دعویٰ منقع ہوگا, واضح ہوگا, اس کے بعد شروع ہوگی نا. لیکن وہ پورا ایک کلپ گیا ہے اور اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ مفتی صاحب مناظرہ ہار گئے. مفتی صاحب, میں نہیں کہتا کہ انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی, لیکن لوگوں کو یہی میسج جا رہا ہے, لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب مناظرہ ہار گئے. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے بحث کرنی ہے تو میں آپ کو دوبارہ دعوت دیتا ہوں, کیونکہ میں نے اگر یہ واقعی ڈیبیٹ کرنی ہوتی نا اس موضوع پر کہ تقلید حلال ہے, حرام ہے, جائز ہے, واجب ہے, کیا ہے, تو میں ان سے دعویٰ لکھوانے کے بعد پھر ان کو جب دوبارہ بلاتا تو پھر یہاں نہیں بیٹھتا, میں اسٹوڈیو میں بیٹھتا, میں اپنا کیمرہ بھی لگاتا, ان کا کیمرہ بھی, اور لائیو ہم اس کو چلاتے, پھر آپ دیکھتے کہ دلائل کی دنیا میں کس کا پلڑا انشاءاللہ بھاری ہے. کیونکہ یہ جو عنوان قائم کیا جا رہا ہے نا, مفتی طارق مسعود صاحب مناظرہ ہار گئے, یہ عنوان غلط ہے. جو لوگ عنوان قائم کر رہے ہیں, مناظرہ تھا ہی نہیں, تو ہار جیت کی بات کیا ہوگی اس میں. اور اس سے میرا امیج خراب نہیں ہو رہا, اس سے علماء کا امیج خراب ہو رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو علماء حنفی ہیں ان کے پاس دلائل ہی نہیں ہے. تو اس لیے مجھے یہ بہت ضروری میں نے سمجھا کہ میں یہ وضاحتی اپنا کلپ جاری کروں, کیونکہ میں سفر میں ہوں. میرا ارادہ تھا میں ویڈیو کلپ جاری کروں گا, لیکن اس کا مجھے موقع نہیں مل رہا. 24 گھنٹے ہو گئے مجھے مسلسل سفر کرتے ہوئے, تو اس لیے میں نے یہ آڈیو بیان جاری کیا ہے. تو میں سفر سے واپسی پر جناب کو میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس موضوع پر بحث کرنی ہے, میں مناظرہ نہیں کرتا, میں بہت اعتدال سے, افہام و تفہیم سے, محبت سے آپ سے بات کروں گا, تو آپ اپنا دعویٰ لکھ کے دیں, اور اس میں ہم آپ سے وضاحت ضرور طلب کریں گے کہ آپ اس کو واضح کریں کہ یہ دعویٰ آپ کا ہے کیا, اور پھر اس پہ ٹکے رہیں, آپ اس سے ہلیں نہیں. پھر انشاءاللہ میں بھی اپنا دعویٰ لکھوں گا, پھر اگر ہمارے دعووں میں ٹکراؤ ہوا تو ہم انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے بیٹھ کے, قرآن و سنت کی روشنی میں. قرآن سے بھی دلائل دیں گے, حدیث سے بھی, تفسیر رازی کے حوالے بھی آئیں گے, تفسیر ابن کثیر کے حوالے بھی آئیں گے انشاءاللہ, اگر آپ مانگیں گے تو. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بات قرآن و سنت سے ہو رہی ہے تو قرآن و سنت کے حوالے کافی ہیں, لیکن بہرحال کتابوں کے حوالے بھی آئیں گے. تو چونکہ ابھی دلائل کی بات ہوئی نہیں تھی, تو انہوں نے خام خام قرآن کی آیت میں تفسیروں کے حوالے پیش کرنا شروع کیے. مجھے ظاہر ہے میرا غصہ آنا نیچرل تھا کہ آپ سے سوال کیا پوچھا جا رہا ہے, آپ جواب کیا دے رہے ہیں, اور میرا ٹائم آپ نے 1.5 سے پونے 2 گھنٹے میرے ایک فضول بحث میں لگا دیے. تو اس غصے میں میرے زبان سے نازیبا الفاظ بھی نکلے, اور اس پر میں نے ان سے معذرت بھی کی, اور وہ الفاظ میری زبان سے جو نکلے مجھے بھی احساس ہوا کہ یہ نہیں مجھے نکالنے چاہیے تھے, مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں اس غصے کے لانے کے جہاں میری غلطی ہے, لیکن اس غصے کے کا سبب بہرحال یہ محترم بنے ہیں, کیونکہ ان سے جو بات طے ہوئی تھی یہ اس بات پہ ٹکے نہیں, اور انہوں نے اس کو مناظرے کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے. ہمارے بعض حضرات کو اس پر بھی اشکال ہوا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھیں کہ میں حضرت مولانا امین اوکاڑوی صاحب کی شان میں نے گستاخی کی ہے. تو یہ بھی میں وضاحت کر دوں, مولانا امین اوکاڑوی صاحب بہت بڑے یعنی عالم تھے, صاحب علم تھے. میں نے صرف ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ مفتی نہیں تھے. محقق نہیں تھے کا مطلب بھی یہ کہ مفتی, لیکن وہی بات ہے نا کہ یہ انہوں نے لائیو کر دیا, تو یہ سب چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں تو انسان ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے سنبھال کے بولتا ہے. تو وہ جلدی میں نے ان کو کہہ دیا کہ محقق نہیں تھے, مفتی نہیں تھے, تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ان کو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کی گستاخی کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, مفتی نہیں تھے, لیکن بہرحال ان کی ایک علمی خدمات ہیں, اور ہمارے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, ہمارے اکابر میں ان کا شمار ہوتا ہے. میں اپنے بڑوں کی, اکابر کی گستاخی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن بات یہی ہے کہ ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے, وہ سنی جاتی ہے, اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سے الفاظ جذبات میں نکلے ہیں, کون سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں بات ٹھیک ہے لیکن الفاظ نامناسب ہیں. تو یہ جو ہے وہ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ لائیو جانے کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے. مولانا امین اوکاڑوی صاحب کا تہہ دل سے میں اکرام کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, یعنی احترام کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اچھا, ایک اور بات بھی چلتے چلتے یہ بتانا ضروری ہے کہ
اس بحث کے دوران جو بھی بات ہو رہی تھی اس کے دوران کسی صاحب نے یہ بھی کہا تھا، مولانا عبد الواحد قریشی صاحب ہیں، کوئی مناظر ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جو اہل حدیث رفع الیدین کرتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی. تو مولانا عبد الواحد قریشی صاحب سے میرا فون پہ رابطہ ہوا، انہوں نے اس کی سختی سے نفی کی ہے. انہوں نے کہا یہ صاحب 100% غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، تو اس لیے ان کی طرف سے وضاحتی بیان بھی جاری کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ وہ اس دعوے کے منکر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط اس لڑکے نے کہا ہے، میں نے قطعاً یہ بات نہیں کی ہے کہ اہل حدیث اگر رفع الیدین کریں گے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو اب مجھے نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن میرا فرض یہ بنتا تھا کہ کیونکہ ان کے اس بحث میں یہ ان کے خلاف یہ دعویٰ آیا تھا، تو وہ اس دعوے کی بالکل نفی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی میں نے نہیں کہا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس نے میری طرف یہ نسبت کی ہے یہ 100% غلط نسبت کی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے میرے بارے میں. تو میں آخر میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو یہ جو محترم اگر اس موضوع پر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا دعویٰ لکھ کے دیں اور تقلید کی تعریف لکھ کے دیں اور یہ بتائیں کہ تقلید کا شرعی حکم ہے کیا. پھر میں آپ سے جو سوال پوچھوں گا آپ نے پھر اس سے ہٹنا نہیں ہے جب تک اس سوال کا جواب نہ ہو جائے. پھر انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، اس پر بات چیت کریں گے اور آپ سے بحث ہوگی. میں اس کے لیے تیار ہوں، اگرچہ میں مناظرے نہیں کرتا، لیکن چونکہ اب یہ ایک چیز میں مجھے ڈال دیا انہوں نے اور امیج بہت خراب کیا جا رہا ہے علماء کا، تو میں پھر انشاءاللہ اس جو ہے نا یہ ایک بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آپ ان کو میرے ساتھ بحث کروائیں اور یہ اپنا دعویٰ لکھ کے دیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایک چیز ریٹن فارم میں آئی نہیں ہے اور آپ جناب اس پہ قرآن و سنت سے دلائل دینا شروع کر دیں، تو یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. تو میرا خیال ہے اتنی بات کافی ہے اور خلاصہ اس کا یہی ہے کہ مناظرہ نہیں تھا. یہ جب مناظرہ نہیں تھا تو اس میں دلائل کی تو بات ہی، دلائل سے بحث کرنا ہی غلط ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں امت کی خیر خواہی کی توفیق عطا فرمائے.